میرے پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ کون تھا دادی جان؟ کیا وہ کوئی بادشاہ تھا یا کوئی سپر ہیرو؟ نہیں بیٹا، اس سے بھی زیادہ خاص، وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ آج میں آپ کو ان کی کہانی سناتی ہوں۔ جی دادی جان، ضرور، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور انہیں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو زمین کی دیکھ بھال کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ واو، بالکل جادو کی طرح۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی ذہانت دی کہ انہیں ہر چیز کا نام سکھا دیا جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس طرح اللہ نے انہیں بہت عزت اور شان بخشی۔ دیکھو بچوں، اللہ کا حکم ملتے ہی سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ماننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب فرشتے سجدے میں تھے، لیکن ایک مخلوق ابلیس شیطان جو کہ غرور سے اکڑ کر کھڑا رہا۔ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ہاں، کہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا؟ جی بیٹا، اسی غرور اور نافرمانی کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور شیطان کہلایا۔ تو بچوں، اس طرح اللہ نے ہم سب کے پہلے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں علم دیا، عزت بخشی اور فرشتوں سے بھی افضل کیا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ماننے میں ہی کامیابی ہے اور غرور کرنے میں ناکامی۔ شکریہ دادی جان، یہ تو بہت ہی زبردست کہانی تھی۔ دادی جان، پچھلی بار آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہیں سب چیزوں کے نام سکھائے۔ وہ تو اللہ کی سب سے خاص مخلوق تھے۔ دادی جان، تو پھر سب نے ان سے بہت محبت کی ہوگی نا؟ سب فرشتے بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے۔ ہاں، خوش تو ہوئے، تقریباً سب ہی خوش تھے، لیکن ایک تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ عزت دیکھ کر خوشی نہیں بلکہ حسد اور تکبر نے آ گھیرا۔ اور آج کی ہماری کہانی اسی کے بارے میں ہے، پہلے انکار کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت سب پر ظاہر کر دی تو اس نے سب کو ایک حکم دیا، ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اس سے پوچھا، ترجمہ: تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا؟ اس کا جواب تکبر اور جہالت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ترجمہ: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اپنی پیدائش پر غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا
اس نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا اور تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ذلت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ فرمایا کہ تو یہاں سے نیچے اتر جا، تیرے لیے یہ شان نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ لیکن وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، ذلیل ہو کر نکل جانے پر اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس کی نفرت اور بڑھ گئی۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور ایک خوفناک قسم کھائی۔ وہ قسم کون سی تھی دادی جان؟ وہ قسم یہ تھی، ترجمہ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ لیکن بچوں، اللہ نے اپنے بندوں کو کسی کھلے دشمن کے سامنے اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب شیطان نے یہ قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے بندوں کو تسلی دی اور فرمایا، ترجمہ بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ دادی جان، تو اس نے ہم سب سے دشمنی کا وعدہ کر لیا۔ دادی جان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ سچے بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ شاباش فاطمہ بیٹا، تم نے تو سب سے اہم بات پکڑ لی۔ جی بچوں، اس نے دشمنی کی قسم کھائی اور اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جنت سے تو نکال دیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی جنت میں تھے اور اب شیطان کا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ کیا دادی جان، کیا مقصد تھا اس کا؟ ہمیں بتائیں۔ یہ ثابت کرنا کہ انسان کمزور ہے اور اس کے لیے اس نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ اس کہانی کا سب سے خطرناک حصہ ہے۔ لیکن وہ کیا تھا، یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ اچھا علی اور فاطمہ، آج مجھے بتائیں کہ ہم نے پچھلی کہانی کہاں پر ختم کی تھی؟ دادی جان، ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا کہ شیطان کا کوئی مقصد تھا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ شیطان کا کیا مقصد تھا؟ شیطان کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا، انسانوں کو بہکانا۔ دادی جان، تو کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تنگ کیا؟ جی بیٹا، اس نے کوشش کی۔ چلو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جنت میں آگے کیا ہوا۔ جی دادی جان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں ہر چیز تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے انہی سے ان کا ایک ساتھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتایا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنے پاس پا کر سکون ملا۔ وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہ جنت میں جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ ترجمہ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ لیکن اللہ نے انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا، یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ ترجمہ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو حسد ہوا، وہ ان کے پاس آیا اور انہیں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم بھی کھائی۔ ترجمہ
اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اوہ نو، انہوں نے شیطان کی جھوٹی قسم پر یقین کر لیا، انہوں نے پھل کھا لیا۔ دادی جان پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے؟ جی بیٹا، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی تو کر دی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ کیا ہے دادی جان؟ جلدی بتائیں۔ وہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ تب تک آپ دونوں سوچیے گا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، یاد ہے کل ہم نے کہانی کہاں چھوڑی تھی؟ جی دادی جان، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا تھا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی غلطی کے بعد کیا ہوا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کتنا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور جلدی سے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس لمحے کو قرآن میں ایسے بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی۔ انہوں نے مل کر ایک پیاری دعا کی جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی سکھائی ہے۔ ترجمہ: دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ان کی سچے دل سے کی گئی دعا کو سن لیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن اب انہیں زمین پر اپنی زندگی شروع کرنی تھی، تو اللہ نے ان سے فرمایا۔ ترجمہ: فرمایا، اتر جاؤ، تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ تو دیکھا بچوں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن سب سے اہم بات کیا ہے؟ فوراً اپنی غلطی مان کر اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بالکل صحیح، اور ہمیشہ شیطان کے دھوکے سے بچنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شکریہ دادی جان، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی ہم سے غلطی ہو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ شاباش میرے بچوں، یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ خدا حافظ۔